بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم بیان کرتے ہیں اس معاشرے کا قومی فرق۔ سامعین محترم، ہمارے معاشرے میں قومیاتی فرق بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ ایک بیہودہ رسم ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس رسم کی وجہ سے کئی بیٹیاں ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ان کے بالوں میں چاندی چمکنے لگتی ہے، لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ سب کی بس ایک ضد ہوتی ہے کہ رشتہ برادری میں کرنا ہے، لڑکا چاہے نشے، جوئے باز بھی نمازی، دین سے دور ہی کیوں نہ ہو، لیکن بس برادری کا ہونا چاہیے۔ وہ اپنی عبادت گزار بیٹی اس کو دے دیتے ہیں، آگے وہ جو سلوک کرے وہ بیچاری سے عبادت تک چھڑوا دیتا ہے، لیکن نہیں پرواہ۔ برادری کا تو ہے، قرآن کہتا ہے متقی دیکھو، لیکن لوگوں نے برادری دیکھنی ہوتی ہے۔ قرآن سے ہدایت نہیں لیتے۔ قرآن صرف مردوں کے پڑھنے کے لیے تو نہیں ہے کہ لوگ اسے مردوں کے لیے پڑھتے ہیں اور پھر لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ قرآن زندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اس سے سیکھیں، اس میں ہر بات کا حل ہے۔ اس میں ہر بات کا حل ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، مگر فوقیت ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر۔ لیکن پتہ نہیں کیوں ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی اور ہم قومی نظام کو لے کر بیٹھے ہیں اور کئی زندگیاں تباہ کر چکے ہیں۔ کتنی لڑکیاں ڈپریشن کا شکار ہوئیں، نفسیاتی مسائل کا شکار ہوئیں، کسی کی درندگی کا نشانہ بنیں، گناہ کا مرتکب ہوئیں۔ اب بھی وقت ہے، اگر ہم ابھی سمجھ جائیں تو بہت سی زندگیاں بچ سکتی ہیں، بہت سی بہنیں بیٹیاں زندگی کی طرف واپس آ سکتی ہیں۔ خدا کے واسطے انسانی جانوں پر رحم کریں۔ کدھر لکھا ہے کہ ذات برادری دیکھو؟ یہ صرف ہماری فرسودہ سوچ ہے اور کچھ نہیں۔ کہیں بھی ذات برادری کا کوئی ذکر نہیں، لیکن ہم اپنی طرف سے یہ رسم بنائی ہوئی ہے، اسے توڑنا بھی ہم نے ہے۔ ہم جتنی جلدی اس رسم کو توڑیں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا، ہمارے لیے بھی اور ہماری بہن بیٹیوں کے لیے بھی۔ اسلام میں سید کا بھی معیار نہیں، معیار صرف تقویٰ ہے۔ باہر ممالک میں سید کی شادی غیر سید سے ہوتی ہے، اسلام میں اس چیز سے منع نہیں کرتا۔ ہمارے بعض مجتہدین نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں غیر سید سے کی ہوئی ہیں، لیکن یہ غلط ہوتا۔ اگر تو امام زمانہ علیہ السلام ان سے ناراض کیوں نہ ہوتے؟ وہ تو امام زمانہ علیہ السلام کے نائب ہیں۔ اگر ان سے غلطی ہوتی تو امام ان سے ناراض ہوتے اور ان پر اپنی نظر کرم نہ رکھتے، لیکن یہ ہماری سوچ ہے اور کچھ نہیں۔ ہماری اس غلط سوچ کی وجہ سے کئی زندگیاں تباہ ہو گئیں اور کئی ہوں گی۔ اب سب سے التماس ہے کہ ہم سب مل کر اس غلط سوچ کو ختم کریں، کیونکہ یہ معاشرہ ہمارا ہے، اس کی غلط سوچ کو ٹھیک کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ معاشرے کے زیادہ گناہ ہماری اس سوچ کی وجہ سے جنم لیتے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی کو صحیح راستہ فراہم نہیں کریں گے تو وہ غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ جب خدا نے اس چیز کا حکم نہیں دیا تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے، اس کی زندگی کو تباہ کرنے والے؟ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس غلط سوچ کو ختم کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے اور ہمیں صحیح راستہ دکھائے۔ آمین یا رب العالمین۔